بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چینل حسن ذکاوت ہے اور میں ذکاوت ہوں۔ آج کی تازہ خبروں میں پہلی خبر ملالہ یوسفزئی کی کہ جس مقصد کے لیے پلانٹ کیا گیا تھا وہ اپنا کام پورا کر رہی ہیں محترمہ۔ ماضی میں سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین سے ملاقاتیں بھی ان کی جاری رہیں، بیانات بھی دیتی رہیں، سلمان رشدی کی بریت کا پروانہ بھی جاری کرتی رہی۔ دونوں ہی شاتم رسول اور یورپ کی آنکھ کا تارہ ہیں۔ اسی طرح آسیہ بھی گستاخ رسول تھی۔ اب ملالہ یوسفزئی کو یہ بھی گمان ہے کہ وہ اگلی وزیر اعظم بھی بن سکتی ہے۔ یورپ میں خاندانی نظام ختم ہو رہا ہے یا تباہ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، اور ان کی چاہت ہے کہ ہمارے یہاں بھی اسے تباہ کر دیا جائے۔ اس موضوع پر علامہ خادم رضوی کا تبصرہ اور ظفر نقوی صاحب کا بھی پیش خدمت ہے۔ اور سلمان رشدی کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں کھنچوائیں گے۔ دنیا میں بھی معلوم اس کو ہوگا، قبر میں بھی معلوم ہوگا اور حشر میں بھی معلوم ہوگا۔ تم ملالہ کو ملتے ہو کفر کے کہنے پر، اور 16 سال مسلمانوں کی بیٹی عافیہ صدیقی امریکی جیل میں بیٹھی ہے، اور ہر دن وہ امریکہ کا سپاہیوں اور فوجیوں کے طعنے کھاتی ہے۔ صبح جب دروازہ کھلتا ہے جیل کا تو امریکی کہتے ہیں رات محمد بن قاسم نہیں آیا، اس بیٹی کو ملو جا کر۔ اس کو ملتے ہو جو کہتی ہے کہ مسلمانوں کو سلمان رشدی کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سلمان رشدی دنیا کا بدترین گستاخ اور تسلیمہ نسرین دنیا کی بدترین گستاخہ، جن کی میں ایک گستاخی اس کی اور دوسری گستاخی میں تسلیم نسرین کی بیان کروں تو آپ مجھے مسجد رحمت للعالمین میں قتل کر دیں کہ مولانا انہوں نے تو یہ بکواس کیا تھا، آپ نے کیوں سنائی یہ بات؟ اتنے بڑے گستاخ ہیں۔ ایک صرف گستاخی پوری کتاب اس نے لکھی حضور کے خلاف۔ ہاں جی، میں اس کا 3 سطریں نہیں پڑھ سکا۔ ہاں، آج سے 20 سال پہلے کی میں نے وہ رکھی ہوئی ہے خرید کر، لیکن میں آج پتہ نہیں کہاں پڑھی ہے صحیح میری کتابوں میں۔ دوبارہ میں نے اس کتاب کو اپنی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا، صرف میں نے کھول کر 3 سطریں پڑھی تھی، میں نے بند کر دی۔ پوری کتاب کون پڑھ سکتا ہے؟ کوئی مسلمان۔ اس کو یہ ملی ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں اس نے بنوائی ہیں۔ بتاؤ ملک کے ذمہ داروں، ملالہ کو کیوں مل رہے ہو؟ کیا دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہو؟ یہ ہمیں بتاؤ، اس کا جواب دو۔ پاکستان گستاخان رسول کو اوپر جانے کے لیے بنا، اور جتنے اربوں خربوں تم قوم کے کھاتے ہو، حساب مجھ سے مانگتے ہو کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے؟ حساب تم دو کہ جس ملک کا تم کھاتے ہو اور رسول اللہ کی عزت کے لیے یہ ملک بنا، اور تم گستاخوں کو پروٹوکول دیتے ہو، اس کا جواب مجھے دو۔ ہاں، یہ اتنے اگر تم حضور کے ویگ باتیں کر دیں، یعنی ووگ کو انٹرویو دیتے ہوئے کچھ ویگ باتیں ہو گئیں، یعنی کچھ متنازع باتیں ہو گئیں، اور بات انہوں نے کی کہ میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ لوگ کیوں شادی کرتے ہیں، کوئی ضروری ہے شادی کرنا؟ اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو آپ پارٹنرشپ کر لیں، بس ٹھیک ہے، وہ صرف نکاح کے کاغذ پہ دستخط کرنا کو ضروری ہے۔ یہ وہ متنازع بیان ہے جس نے آگ لگا دی، جس بیان نے انتہائی ایک تنازع پیدا کر دیا۔ اسی انٹرویو، میں نے سارا انٹرویو ان کا پڑھا ہے، اسی انٹرویو میں وہ اپنے کلچر کو بھی ڈیفینڈ کر رہی ہیں، دوپٹہ سر پہ لینے کو بھی ڈیفینڈ کر رہی ہیں۔ میں تو حیران اس بات پہ ہوں۔ اور وہ ساتھ جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ شادی، اب انہوں نے کہا کہ جناب میں نے شادی نہیں کرنی، یہ ان کا اپنا پرسنل فیصلہ ہے، کرنی ہے نہیں کرنی، جب کرنی ہے کب کرنی ہے، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، ان کے والدین کا، ان کا اپنا، ان کی فیملی کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اگر بچے انہوں نے پیدا نہیں کرنی، گو کہ ہو سکتا ہے اس پر بھی جو ہے نا بہت سارے جو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے مختلف آ رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں وہی بات ہے، حسن ظن رکھتے ہوئے، شک کا فائدہ دیتے ہوئے، ٹھیک ہے بھائی ہر کسی کا، لیکن یہ کہنا کہ کوئی ضروری ہوتا ہے شادی کرنا، یہ کہنا کہ صرف پارٹنرشپ پہ کیوں نہیں کام چل سکتا، یہ کہنا کہ میں تو حیران ہوں کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں۔ بھائی حیرانی کی بات نہیں ہے،
میں معذرت کے ساتھ کہوں گا ملالہ یوسفزئی صاحبہ، میں ان انسانوں میں ہوں، میں ان پاکستانیوں میں ہوں کہ جسے فخر ہے کہ آپ کو نوبیل پرائز ملا. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کیونکہ ایک پاکستان کی بیٹی کو ملا، ہمیں فخر ہونا چاہیے. بہت سارا ایجوکیشن کے حوالے سے پوری دنیا میں جو کچھ بھی وہ فنڈ ریز کر رہی ہیں، جو کچھ بھی وہ کر رہی ہیں، وہ بھی ایک اچھی بات ہے. ٹھیک، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جب آپ کسی سٹیج پہ جا کے کس سٹیج پہ پہنچ جاتی ہیں، وہاں آپ کی ایک پہچان ہے. آج بھی 40 آپ کو تو اتنا عرصہ نہیں ہوا، 50 سال سے بھی جو وہاں پہ مقیم ہیں برٹش میں یا یو ایس اے میں، وہ پاکستانی جب وہاں کی پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں تو وہ یہ فخر کرتے ہیں، اور یہ پیچھے بھی ان کے خاندان والے بھی، ان کا ملک بھی، ان کی مٹی بھی یہ فخر کرتی ہے کہ پاکستانی نیاد فلاں خاتون یا فلاں مرد وہ وہاں پارلیمنٹ کی رکن بن گئی ہیں یا بن گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ جو پہچان ہوتی ہے نا مٹی کی، جو پہچان ہوتی ہے اپنے کلچر کی، اپنی ثقافت کی، اپنے مذہب کی، اپنے رواج کی، اپنے روایات کی، ٹھیک، وہ پہچان بڑی عظیم ہوتی ہے. وہ پہچان اس طریقے سے. اچھا، پھر اگر بالفرض آپ کے اپنے ہاں آپ کا اپنا کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے، آپ اس کانسیپٹ کو اپنے تئیں رکھیں نا، اس پہ اس طریقے سے آپ، یہ تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ایک پراپر پروپیگنڈا اور ایجنڈا کے تحت کیا گیا نا. یہ تو وہی بات ہے کہ جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں مبینہ طور پہ مغربی امریکی ایجنڈا ہے نا، یہ تو وہ ایجنڈا یا پروپیگنڈا ہے، اس کے تحت ہو گیا نا. کہ یہ کہنا کہ جی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ شادی کیوں، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ پہلے آپ والدین سے پوچھیں انہوں نے شادی کیوں کی. اسی دوسری خبر، جہانگیر ترین کا کیس، جس کا خان نے اپنے مفاد کے حساب سے فیصلہ صادر کر دیا. ویسے تقریروں میں خان صاحب نظام کے بڑے ناقد ہیں. 2 نظام ہیں، ایک ہونا چاہیے، غریب کے لیے اور امیر کے لیے اور، مگر اس حد تک جہاں تک ان کے مفادات وابستہ ہوں وہ اپنے آپ کو بڑی ڈھٹائی سے استثناء عنایت فرما دیتے ہیں. کی جانب ہوتا ہے کیا قومی احتساب بیورو کو انتقام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی کا جائزہ لیتا ہے. حکومت کے گزشتہ 1000 دنوں کا جائزہ آپ کے سامنے رکھتا ہے. جہانگیر ترین کے خلاف چینی اسکینڈل آیا، معاملہ نیب کی بجائے FIA کے سپرد کیا گیا. اسی اسکینڈل کے دوران وفاقی وزیر خسرو بختیار پر ثبوت پیش ہوئے، لیکن ان کا صرف قلمدان تبدیل ہوا. وفاقی وزیر خسرو بختیار اور صوبائی وزیر ہاشم جواب بخت کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس شروع ہوا، مگر کچھ ہی عرصے بعد اسے بند کر دیا گیا. سلطی بخاری کے خلاف آف شور کمپنی سے متعلق کیس کی تحقیقات عدم شواہد کی بنیاد پر بند کی گئی. راولپنڈی رنگ روڈ کرپشن کیس میں نام آیا مگر کیس نہیں بن سکا. وفاقی وزیر غلام سرور خان کے کیسز بھی تاحال بند فائلوں میں موجود ہیں. مالم جبا کیس، BRT کیس اور عمران خان ہیلی کاپٹر کیس پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. بابر اعوان نندی پور پاور پروجیکٹ سے معجزانہ طور پر باعزت بری ہو گئے. اعظم سواتی پر CDA کی زمین پر قبضے کا معاملہ سامنے آیا، استعفیٰ لیا گیا، تاہم صرف 4 ماہ بعد کیس ختم کر دیا گیا اور انہیں دوبارہ سے قلمدان عطا کر دیا گیا. آٹا چینی اسکینڈل کے دوران وزیر خوراک سمیع اللہ چودھری کے خلاف تحقیقات نیب کو سونپی گئی، تاہم انہیں ایک بار بھی نیب میں تفتیش کے لیے طلب ہی نہیں کیا گیا. علیم خان گرفتار ہوئے، فوری بری بھی ہو گئے اور ان کو وزارت میں واپس بھی لے لیا گیا. اسی طرح اگر اپوزیشن کا جائزہ لیا جائے تو نیب کیسز کا سامنا کرنے والے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں میں پارٹی کے قائد نواز شریف اور صدر شہباز شریف کے علاوہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، مریم نواز، حمزہ شہباز، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، مفتاح اسماعیل، خواجہ آصف، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر شامل ہیں. ان میں سے زیادہ تر آمدن سے زائد اثاثوں اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے ریفرنسز ہیں. ایسٹ بیارڈ مینز کے کیسز ہیں. نیب کیسز کا سامنا کرنے والے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں میں سابق صدر آصف علی زرداری، ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو، سابق صدر کی ہمشیرہ فریال تالپور، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، سابق وزیر اعظم پرویز اشرف، خورشید شاہ اور آغا سراج درانی شامل ہیں. دوسری جانب اپوزیشن اتحاد PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سمیت اپوزیشن کے دیگر رہنما سلیم مانڈوی والا، انجینئر امیر مقام، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور MNA جاوید لطیف بھی نیب کے ریڈار پر ہیں. تیسری خبر PIA کے پارلرز کے جعلی لائسنسز کے بارے میں ہے. یہ بیان جو سرور صاحب وزیر ہوا بازی، جن کو ہوا بازی سے دور کا بھی واسطہ نہیں، وہ بنے ہیں تیرے پاسباں نہیں، جن کو دور کا بھی واسطہ ہوا بازی سے.
اس بیان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا. اصل چیز تو پائلٹس کے امتحانات میں بدعنوانی کی گئی. جو اصل موضوع تھا، جو اصل مسئلہ تھا کہ بدعنوانی ہو رہی ہے، بدعنوانی. لیکن جو لائسنسز ایشو ہوتے تھے وہ تو کمپیٹنٹ اتھارٹی جاری کرتی تھی، یعنی جو ایشو کرتے تھے وہ بدعنوان تھے. لیکن لائسنسز کو آپ جعلی نہیں کہہ سکتے. بعد میں یہ تسلیم بھی کہ اور یہ اعداد و شمار جو دیے گئے وہ بھی غلط نکلے، اتنے لوگ بدعنوان نہیں ثابت ہوئے، نہ ہی اتنے کپتانوں کے لائسنسز کینسل کیے گئے. لیکن دنیا میں ایک ایسا بیہودہ بیان دے مارا گیا جس سے پی آئی اے تباہ ہو گئی. کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ جناب نئے ایم ڈی صاحب کا کارنامہ تھا کافی حد تک، کیونکہ یہ اطلاع انہی کی طرف سے، سرور صاحب کو تو نابلد ہیں ایویشن سے، تو ظاہر ہے جو بھی ان کو دیا جائے گا انہوں نے تو پڑھ دینا ہے. لیکن بہرحال ایک وزیر کے لیے ضروری ہے کہ آنے والی اطلاعات کی تصدیق کرے، تحقیق کرے، اگر وہ مناسب ہو تو دے، اس کے کانسیکوینسز پہ غور کرے کہ اگر غلط خبر ہوگی تو کیا نقصان ہوگا. دنیا بھر میں کپتانوں کو پی آئی اے کے سول ایویشن کے پاکستانی کپتانوں کا حشر ہو گیا اس خبر کے بعد. اگرچہ یہ سول ایویشن میں تو واقف حال ہوں کہ بڑے عرصے سے یہ بدعنوانی جاری تھی، مقدس لوگ بھی اس میں شریک تھے، اور ایک مقدس نے تو تسلیم بھی کیا کہ ایم کیو ایم کے ڈر سے اس نے لائسنس جاری کیے. بہت اچھی مطلب نواز شریف صاحب کی، میاں صاحب کی تقاریر بھی لکھتے تھے، تو بہت سارے ان کا باقی بھی بہت پڑھے لکھے بندے ہیں اور پروفیسر ہیں، شریف النفس ہیں. ان کو جناب ایک کرایہ نامے کے اس میں، حالانکہ وہ کرایہ نامہ وہ مکان بھی ان کے بیٹے کے نام پہ تھا. آپ کو یاد ہے دو سال 1.5 سال پہلے ان کو جناب وہ پی ٹی آئی نے خیر سے پکڑ کے، پھر جب لان تان ہوئی تو پھر اس کے بعد جناب وہ پھر جو ہے نا معاملہ، وہی عرفان صدیقی صاحب اب وہ سینیٹر ہیں، تو جناب انہوں نے ایک کوشچن کیا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ جو اپنا پی آئی اے کے پائلٹس کی جعلی ڈگریوں کے سلسلے میں یہ جو سٹیٹمنٹ ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں پابندیاں لگ گئی تھیں، امریکہ میں، یورپ میں، پوری دنیا میں تقریباً لگی پابندیاں، پوری دنیا میں، ٹھیک ہے نا، فرانس میں، ہر جگہ پر، ٹھیک ہے، ناروے میں، جرمنی میں، ہر جگہ پہ لگی. تو اس سے نقصان کتنا ہوا؟ وزارت ہوا بازی خود حکومت نے جواب دیا ہے سینٹ میں کہ جناب اس سے نقصان 7 ارب 90 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے پی آئی اے کو، یعنی تقریباً 8 ارب کا کہہ لیں تو 8 ارب کا نقصان. اور ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نقصان ابھی جاری ہے، ابھی جو یہ کچھ جنسی زیادتی کے مجرم کی کیمیکل کاسٹریشن کی جائے گی. بل منظور ہو گیا اسمبلی میں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے بیان کردہ حدود ہیں، ان پہ عمل ایک اسلامی مملکت میں ضروری ہے. ہم ان کو چھوڑ کے نئی سزائیں ایجاد فرما رہے ہیں. قرآن میں ایک واضح حکم ہے، اس قسم کی سزاؤں کا بل منظور کرانا ایک طرح سے اللہ رب العزت کے احکامات سے بغاوت ہے. اللہ میں ہماری حفاظت فرمائے. وہی سزائیں جاری کی جائیں جو کہ باقاعدہ طور پہ بیان کی گئی ہیں اور تمام مکاتب فکر کے نزدیک تسلیم شدہ ہیں. زمانے بھر کے دکھوں کو لگا چکا ہوں گلے، گزر رہا ہوں کچھ انجانی راہ گزروں سے، گزر رہا ہوں کچھ انجانی راہ گزاروں سے. عجب سائے میری سمت بڑھتے آتے ہیں، حیات و موت کے پرہول خارزاروں سے. سائل لدھیانوی صاحب کا یہ شعر آپ کی خدمت میں اختتام خبروں پر. خدا حافظ، پھر ملیں گے. ذکاوت.